نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات کا سلسلہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ تو آج جو سوالات اس میں شامل کیے ہیں، جوابات مختصر دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل جدید ٹیکنالوجی سے مستقل بنیادوں پر جو بال لگائے جا رہے ہیں، تو ایسے بالوں کی طہارت کا کیا حکم ہے جو مستقل سر پہ جڑے ہوئے ہیں؟ مثلا یہ ملک سے باہر سے آیا، انگلینڈ سے آیا یہ میسج کہ جو گنجے اپنے سر کے اوپر بال لگواتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ اوریجنل ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ایسے بال جو بالکل اس کے اندر سر کے اندر لگا دیے جاتے ہیں، ان کو نکال نہیں سکتے، ان کا حکم اوریجنل بالوں کا ہے۔ آپ جب مسح کریں گے تو اسی طرح کریں گے، جب آپ کے اوپر غسل واجب ہوگا تو آپ اسی طرح غسل کریں گے جو فرائض ہے کہ بال کی جڑ تک پانی پہنچنا چاہیے۔ تو چونکہ وہ اتر نہیں سکتے، بس اس بات کا خیال کر رہے ہیں کہ یہ کسی ناپاک چیز کے بنے ہوئے نہ ہوں۔ اگر ناپاک چیز کے ہوں گے تو حرام ہے، پھر اس کا اور حکم ہے۔ اگر وہ حلال چیز کے بنے ہوئے ہیں تو ان کا وہی حکم ہے بالوں کا جو اصل بالوں کا حکم ہے، اوریجنل بالوں کا حکم ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ 1.5 سال کی بچی ہے، کپڑوں پر پیشاب کر دیتی ہے، کیا میرے لیے غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، جب بچی یا بچہ کپڑوں کے اوپر پیشاب کرتا ہے، اگر آپ وضو سے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ ہاں، اتنا ہے جس کپڑے کے اوپر پیشاب ہے اس کپڑے کو دھو لیں، اگر جسم پہ لگ گیا تو جسم کو دھو لیں۔ آپ کو بچی کے پیشاب کی وجہ سے غسل کرنا آپ پر لازم نہیں ہو جاتا، بلکہ آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ آپ اسی جگہ کو، کپڑے کو اور جسم کو پکڑ کے دھو لیں، آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وضو بھی قائم ہے۔ خواتین ایام مخصوصہ میں مہندی لگا سکتی ہیں؟ جی بالکل لگا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص مغرب کی تیسری رکعت میں شامل ہوا ہے تو اب اس کو اتحیات کتنی بار پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں، تیسری رکعت میں جب وہ آیا تو امام کے پیچھے اس نے 1 رکعت پڑھی، اب اتحیات بھی پڑھے گا عبدہ و رسولہ تک۔ اس کے بعد پھر وہ جب امام سلام پھرے گا یہ کھڑا ہو جائے گا اور سبحانک اللہ الحمدللہ اور سورت پڑھے گا، کیونکہ 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پڑھنا واجب ہے، اس لیے اب پھر وہ دوسری دفعہ اتحیات پڑھے گا۔ اور اس کے بعد پھر تیسری رکعت میں وہ کھڑا ہو کے سورت فاتحہ اور سورت پڑھے گا اور پھر اتحیات میں بیٹھے گا۔ تو اسی طرح جو آدمی مغرب کی فرائض کی تیسری رکعت میں جا کے شامل ہوتا ہے اس کو اتحیات 3 مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے۔ جس طرح لوگ جاتے ہیں آخری اتحیات پڑھی سلام پھیرا، اس طرح نماز درست نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا مغرب کی تیسری رکعت میں شامل ہونے کے بعد طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اتحیات 3 مرتبہ پڑھے گا۔ نماز میں کوئی صورت بھول کر دوبارہ پڑھ لی جائے، یعنی بھول کر پڑھی گئی ہے تو اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ یعنی پوچھنے والے کا شاید مقصد یہ ہے کہ اگر ایک صورت پہلے پڑھ لی ہے اور اگلی بھول کے پھر وہی صورت پڑھی ہے تو اب کیا کریں؟ نماز درست ہو جائے گی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ کھڑے ہو کے درود پڑھنا شرک ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی دیکھیں، جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کسی ہیئت میں، کسی جہت میں، کسی شکل میں، تو بہت بڑا ظلم ہے اس کے اوپر فتوے دینا، اس کو بدعت کہنا، اس کو شرک کہنا۔ مجھے صرف آپ ایمان سے یہ بتائیں، اگر کھڑے ہو کے درود پڑھنا شرک ہے تو کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کھڑے ہو کے درود شریف نہیں پڑھا؟ یہ آپ لوگ بہت بڑی بات کرتے ہیں، اپنے شرک کی مشین کو آہستہ کریں، اس کو بند کریں، امت مسلمہ کے ٹکڑے ہونے سے بچائیں، امت کو ملائیں۔ کسی ہیئت اور جہت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل ہو وہ جائز ہوتا ہے، اس کو ناجائز کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ جنازہ پڑھتے ہیں، کبھی آپ کو توفیق ہوئی ہو اور جنازہ آتا ہو تو آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو آپ جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کی کتنی تکبیرات ہیں؟ 4 ہیں۔ اب پہلا جو تکبیر کے بعد آپ ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ اب وہ درود کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں یا بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ تو اگر کھڑے ہو کے درود پڑھنا شرک ہے تو جنازہ پڑھتے ہی آپ تو گئے، چھٹی ہو گئی آپ کی، کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جنازہ پڑھایا ہوگا نا کسی کا؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے فتووں سے پرہیز کریں۔
تو اگر آپ اسی طرح فتوے دیتے رہے اور امت کو معاذ اللہ لڑاتے رہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور ہو گیا ہے جو ٹکڑے امت کے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، امت کو ملانے والی بات کریں۔ تو اسی طرح آپ کے فتوے کے مطابق جس نے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا اور کھڑے ہو کے اس میں درود پڑھنا ہوتا ہے وہ تو گیا، تو اس لیے خیال کریں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، تو اذان کے ساتھ کوئی چیز پڑھنا ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں نے من گھڑت بنایا ہوا ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ اذان کے ساتھ کوئی چیز پڑھو تو اذان ہوتی نہیں؟ اور آپ کو یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ اذان کے ساتھ کبھی کسی صحابی نے کوئی چیز نہیں پڑھی؟ اگر پڑھی ہے تو آپ ثابت کریں۔ اچھا، میں اگر آپ کو یہ ثابت کر دوں کہ اذان کے ساتھ صحابہ نے کوئی چیز پڑھی ہے تو پھر آپ توبہ کریں گے، آپ کو کرنی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال کرنے والے کا انداز ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے سیکھنے کے لیے یہ سوال پوچھا ہے۔ تو میرے بھائی پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، دعا افضل ہے کہ درود افضل ہے؟ یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ دعا جو ہے وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک درود سے پہلے اول آخر دعا سے پہلے درود نہ پڑھا جائے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے۔ تو دعا قبول ہی تب ہوتی ہے کہ جب اوپر نیچے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھا جائے۔ اور ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ جو اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتا ہے وہ اس کو اذان کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے، اذان کا حصہ نہیں ہے۔ وہ درود و سلام پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ درود و سلام کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، کوئی لمحہ مقرر نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، لیکن اذان سے وقفہ دے کے پڑھے۔ لیکن یہ بھی زیادتی ہے کہ کوئی کہنا کہ جی اذان سے پہلے کچھ کہنا یہ بدعت ہے یا اس قسم کے فتوے لگانا۔ آپ کو میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، اگر آپ سوال کرنے والے آپ کچھ علم رکھتے ہیں تو آپ ابو داؤد شریف اٹھائیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر کتاب الاذان کے اندر جو ہے اذان کا جو باب ہے اس میں حضرت ابو ایوب انصاری کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کی، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے حضرت بلال کو دیکھا تمام عمر، آپ ایک منارے کے اوپر تشریف فرما ہوتے اور رات کو بیٹھے رہتے، انتظار کرتے صبح کی اذان کے وقت کا۔ اس کے بعد پھر آپ اس طرح کرتے، انگڑائی لیتے اور فرماتے اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد کرتے ہیں اور قریش کو دین اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ اس کے بعد وہ اذان دیتے۔ اب میرا سوال لوگوں سے یہ ہے، سب سے، میں کسی مکتبہ فکر کی بات نہیں کرتا، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، میں تو آپ کو ایک سوچ دے رہا ہوں۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ اذان سے پہلے آپ یہ دعا پڑھتے تھے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اب آپ کہیں گے جی آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ جب آپ مجھ سے سوال کریں گے میں یہ کہوں گا کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں بڑی بڑی برادریاں ہیں، اور میں ایک برادری کا نام لے کے کہوں اے اللہ ان سب کو پکا مسلمان کر دے، دوسرے ناراض ہو جائیں گے کہ وہ زیادہ نذرانہ دیتے ہیں، ان کا نام لیتے، ہمارا نہیں لیتے، وہ ان سے زیادہ تعلق ہے۔ دوسرے کا نام لوں، یا اللہ فلانے کو جو ہے نا پکا مسلمان کر دے، فلانی ساری برادری کو نیک کر دے، باقی ناراض ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی میری ذات پہ درود پڑھتا ہے اس لمحہ اگر وہ کوئی دعا نہیں مانگے گا تو میرا رب اس کو بغیر مانگے عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح علماء اہل سنت نے جو ہے، اور دوسری بات یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس چیز کو امت کے نیک لوگ اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو کون برا سمجھے گا جو درود و سلام پڑھنا سنت الہیہ ہے؟ اب ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ پڑھیں تو آپ کا تو اعتراض ہی نہیں بنتا۔ تو اس طرح ایک ایک دعائیہ کلمات کرنے سے بہتر ہے کہ سرکار کی ذات پہ درود پڑھا جائے، اس کو اذان کا حصہ نہ سمجھا جائے۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دعویٰ آپ کا غلط ہے کہ اذان سے پہلے کچھ کہنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ اذان کے بعد بھی درود کا حکم نہیں ہے، تو اٹھائیں آپ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، اس کے اندر یہ پاک آپ حدیث پاک دیکھیں گے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب کوئی مؤذن اذان دے
تو آپ جو اذان کے الفاظ ہیں تم بھی وہی دہراؤ، جب اذان ختم ہو جائے پھر میری ذات پہ درود پڑھو اور وسیلے والی دعا مانگو، جو ایسا کرے گا میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو اس طرح اعتراض جو ہے وہ بنتا نہیں ہے کہ اذان سے پہلے بھی کوئی درود نہیں پڑھ سکتا، بعد میں نہیں پڑھ سکتا، بعد میں تو حکم ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ جناب والا اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی صاحب مزار کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ہیئت عبادت ہے تو یہ تو بھائی شرک ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں شرک کی تعریف بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ عالم نہ ہو اور وہ فتوی دے من افتیٰ بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض، جو عالم نہ ہو اور ایسے بغیر علم کے فتوی دے تو اس کو زمین آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس پر۔ آپ کہتے ہیں جی بندے کے سامنے مزار کے اوپر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، شرک ہے۔ آپ جنازہ پڑھتے ہیں؟ تو جب مردہ سامنے رکھا ہوتا ہے آپ جنازہ پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، چھوڑ کے پڑھتے ہیں؟ تو کبھی خود بھی غور کر لیا کریں، آپ جب کسی دوسرے پر فتوے دے رہے ہیں تو میرے بھائی آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو مزار کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا نظر آئے تو آپ فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں، تو پھر آج کے بعد آپ جنازے میں ہاتھ چھوڑ کے جنازہ پڑھا کریں، کیونکہ وہ تو جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اعتراضات سے بچیں اور دین کو گہرائی سے مطالعہ کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا میت کی نماز جنازہ کی تکرار جائز ہے؟ دیکھیں عند الاحناف مسئلہ یہ ہے، اگر جو میت کا قریبی تعلق رکھنے والا ہے، ولی اقرب جس کو کہتے ہیں، وہ جنازہ خود پڑھ لے یا وہ اجازت دے دے کہ جنازہ پڑھ لو تو دوبارہ جنازہ نہیں ہوتا۔ ہاں ولی اقرب نہیں ہے نہ اس نے اجازت دی ہے تو 10 جنازے ہو جائیں، کوئی حرج نہیں، اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ تو کیا اگلا سوال ہے کئی جنازے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ افضل یہ ہے کہ ہر جنازہ علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے۔ آج کل لوگوں کو جلدی ہے، وہ کہتے ہیں بس جلدی جلدی جنازے جو جتنے رکھے ہوئے سب ہوں اور ہم جائیں، تو دعا کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ تو اگر ایسے صورتحال ہو تو کئی جنازے ایک ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو لوگ کئی مہینے تک سوگ مناتے رہتے ہیں، اس کی شرعاً کیا درست ہے کہ اتنا عرصے تک سوگ مناتے رہیں؟ دیکھیں جو آدمی فوت ہو جائے اس کا سوگ کی جو مدت ہے وہ 3 دن ہے۔ ہاں البتہ عورت کے لیے جس کا خامند فوت ہوا ہے اس کی جو عدت ہے سوگ کی وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو اگلا سوال بھی یہی تھا کہ جس عورت کی خامند فوت ہو جائے عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا دوران عدت عورت بناؤ سنگھار کر سکتی ہے؟ دیکھیں عدت کا معنی یہ نہیں کہ وہ ہر وقت روتی رہے، یہ 4 مہینے 10 دن اس نے رونا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ بناؤ سنگھار نہ کرے، لوگ اعتراض نہ کریں، سادہ کپڑے پہنے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ غم کی وجہ سے ہر وقت کالے کپڑے پہنتی رہے، یہ بھی منع ہے۔ بس یہ ہے کہ بناؤ سنگھار سے منع رہے، رکی رہے اور ہار سنگھار سے پرہیز کرے۔ اگلا سوال ہے کہ مسجد کی تعمیر میں غیر مسلم سے چندہ لیا جا سکتا ہے؟ غیر مسلم سے مسجد کے لیے چندہ لینا ناجائز ہے۔ سورۃ توبہ کی غالباً آیت نمبر 18 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ غیر مسلم مشرکین سے یا غیر مسلم سے مسجد کے لیے چندہ نہیں لینا۔ تو اگر کسی نے لیا ہے تو اس کو واپس کر دینا چاہیے، غیر مسلم سے مسجد کے لیے چندہ نہیں لے سکتے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ لوگ مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہ زور سے کہتے ہیں السلام علیکم، تو مسجد میں آ کر جب لوگ عبادت میں مشغول ہوں سلام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں جب لوگ عبادت میں مشغول ہوں تو مسجد میں آ کر سلام کرنا جائز نہیں، اور اگر کسی نے سلام کر لیا ہے تو اس کو جواب دینا واجب نہیں ہے، بس یہ خیال رکھیں۔ اگلا سوال یہ کہ عورتیں اپنے گھر میں اکٹھی ہو کے اعتکاف کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اگر کوئی جہاں 2 عورتیں بیٹھ جائیں تو ان کو چپ نہیں آتی، جہاں 5-10 بیٹھ جائیں گی تو وہاں کہاں چپ کر کے بیٹھیں گی، پھر اس کے گلے اس کے شکوے، وہ جو اعتکاف کا معتکف کا جو اعتکاف ہے یعنی سب سے کٹ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، محبوب پہ درود و سلام پڑھنا، وہ تو پھر اس اعتکاف کی جو روح ہے وہ بھی بیچاری مجروح ہو جائے گی۔ ہاں اگر ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور سمجھدار ہوں، آپس میں گپے نہ لگائیں، دنیاوی باتیں نہ کریں، گفتگو نہ کریں، تو پھر
اور وہاں پہ شرعی حجاب ہو، کسی غیر محرم کا وہاں پہ گزر نہ ہو، اور اگر شادی شدہ جو ہیں عورتیں بیٹھیں تو اپنی خاوند کی اجازت سے بیٹھیں۔ تو اگر اس قسم کے جو ہے نا دیگر مسائل ہوں تو مسائل نہ ہوں، اور مسائل اور شرعی جو قیود ہیں اس کی پابندی کریں، تو 2-4 عورتیں بیٹھ کے بھی اعتکاف کر سکتی ہے، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب